حیاتی زمانے نو پورک پولا میرے والد کے زمانے میں یہ کینال علاقہ پورک کے مزدوروں کو 3000 روپے میں ٹھیکہ پر دیا تھا۔ غریب عوام نے اپنے اشیاء ضروریہ بیچ کر ان کی مزدوری ادا کی تھی۔ علاقہ پورک یعنی کارگل کے ان مزدوروں نے پہاڑی دراڑوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر پھر بتدریج بڑے پتھر رکھتے ہوئے اس کی ابتدائی میپنگ کر لی تھی۔ ان کے 2 افراد کام کے دوران پھسل کر موت کی وادی میں جا گرے۔ اس کے بعد کارگل کے مزدور کام کو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، پھر کبھی واپس نہ آئے۔ شورپا دگنا ینگ ہوں دوبارہ لوکسموں پھنسو 1957 7 اپریل دے زمانے 7 اپریل 1957 کو ہمارے لوگوں نے اس کام کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تاریخ آج بھی ایک چٹان کے اوپر میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ سینتالیس پیدائش دیر کو گندے 57 یا دوبارہ سنہ 57 یا ہماری 1947 کی پیدائش ہے اور اس کینال پر 1957 میں دوبارہ کام کا آغاز ہوا۔ ایک دوسرے کو رسیوں میں باندھ کر پہاڑوں میں جاتے اور ممکنہ جگہوں میں دیواریں بنا کر اس نہر کی تعمیر کی گئی۔ یہ لوگ اتنے دلیر اور باہمت تھے کہ باری باری جا کر ہاتھوں سے چھینی اور ہتھوڑے کے ذریعے ڈرلنگ کیا کرتے تھے۔ کئی سال لگا کر اس پورے پہاڑ کو توڑا گیا۔ ماؤں بہنوں نے بھی بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنی چادروں اور دامنوں میں مٹی بھر بھر کر اس نہر کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تکلیف لے یا ہر چیز جو یا جو تکلیف ہم نے اس دوران اٹھائی اس کی تو کوئی حد نہیں۔ چادروں میں مٹی بھر کر گھٹنے کے بل چلتے ہوئے ان پہاڑی دروں میں ہم نے مٹی پہنچائی۔ زگو سے توپرت بنچی زگو سے تھالبا کھیل بھنجو۔ جو مشقتیں اٹھائی گئیں اور خطرات پیش آئیں اس حساب سے اللہ کے فضل سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ ہمیں رسیوں میں باندھ کر نیچے چھوڑا جاتا تھا۔ ہم نے اسی طرح کام کیا ہے۔ کسی قسم کی اکوپمنٹ حاصل نہ تھی، سارا کام بازو کی طاقت پر کیا گیا ہے۔ 1961 میں فڑنگل کے مقام پر انتہائی قلیل مقدار میں پانی پہنچا تھا اور کینال بہت ہی خطرے میں تھا۔ اگر ایک دفعہ بہہ جائے تو دوبارہ اس کی تعمیر ممکن نہ تھی۔ معمولی گاڑی نہ خیر نہ لانگ بھائی پیانگ گنجاش خام میں پی۔ بعد میں حوالدار حسین مرحوم کی مرہون منت سے آغا خان والوں سے ایک کمپریسر مشین منگوائی گئی تھی، جس کے بعد اب یہ نہر اچھی خاصی چوڑی کر دی گئی ہے۔ گوندے 1991 آغا خان پولیسی 1951 میں آغا خان والوں نے ہماری مدد کی، لاکھوں کے فنڈز جاری ہوئے، مشین پہنچائی گئی۔ پہنے میں نے دگن مشین کیوں سے خدای شرزے گا دوسر قوم پو بالکل آباد سوں بھی جو۔
دیتے تھا بوانگما اچھا آباد اتنے بڑے میدان کو آباد کیا گیا ہے کہ سینکڑوں خاندانوں کو کئی کئی کنال زمین حاصل ہوئی ہے۔ یا ہمارا کبھی چوار رسد ہوتے ہیں عوام کی انتھک محنت اور قربانیوں سے اب یہ علاقہ آباد ہو چکا ہے اور کسی قسم کا مسئلہ نہ رہا، اور اللہ کے فضل سے ہم لوگ زمین کے معاملے میں خود کفیل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ خدا سے پرانا ملنا والا شکھان والا باشی الحمدللہ آج ہم گزرے ہوئے ان بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو باقاعدہ حیات ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ ان کی ہمتوں کا صلہ ہے کہ آج ہم خوشحال ہو گئے ہیں اور کافی حد تک خود کفیل ہو چکے ہیں۔ پھڑونگل کی آبادکاری سے گندم اور دیگر اجناس بکثرت حاصل ہوتے ہیں۔ پھڑونگل اچھا کافی پذرائی حاصل جو